کون بتائے گا تیرے بھائی کو تیرے بارے میں؟ قبر سے نکل کے تیرا باپ بتائے گا؟ بہرام نے بوبی سے پوچھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی اسٹک زور زور سے اس کے پیٹ پر مارنا شروع کر دی، جس سے بوبی کی چیخیں ایک بار پھر کمرے میں گونجنے لگی اور وہ تکلیف سے کراہ کر بے ہوش ہو گیا۔ ہارون 2 دن تک اسے کھانے کے لیے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 دن بعد اگر یہ خود سے کھانا مانگے تو اسے یہی دال کھانے کے لیے دے دینا۔ بہرام ہارون کو ہدایت دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ یہ دوسری خفیہ جگہ تھی جہاں پر اس نے بوبی کو قید میں رکھا ہوا تھا۔ جس دن اس کے فلیٹ میں کوئی داخل ہوا تھا تب سے وہ اور بھی زیادہ الرٹ ہو چکا تھا۔ اپنے فلیٹ میں مختلف ہڈن کیمرے اور سیکیورٹی پرپز کے لیے ایسے الارم بھی فٹ کروا دیے تھے جس کی وجہ سے کوئی بھی اتنی آسانی سے اب اس کے فلیٹ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ اب اپنے اپارٹمنٹ کی طرف نکل رہا تھا جب اس کے موبائل پر عفان کی کال آنے لگی۔ عفان وہی صحافی تھا جس نے اسے بوبی کے متعلق تمام انفارمیشن دی تھی، جس کی مدد سے بہرام بوبی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اے سی پی صاحب، ایک بہت ضروری انفارمیشن جو میں موبائل پر نہیں دے سکتا، آپ پلیز جلد سے جلد میرے گھر پر آ جائیں۔ عفان بولتا ہوا کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا، جیسے وہ خبر اس کے لیے بھی حیران کن اور پریشان کن تھی۔ بہرام نے آج اینجل سے وعدہ کیا تھا اسے اس کی فرینڈ کی طرف لے جانے کا اور پھر وہاں سے ان کا باہر ڈنر کا پلان تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ عفان سے کل ملنے کا رکھ لے، لیکن عفان کا لہجہ اسے تشویش اور تجسس میں مبتلا کر گیا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں تمہارے پاس، لیکن تم نے کافی سسپینس کریٹ کر دیا ہے، تھوڑا بہت مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ بہرام موبائل کان سے لگائے گاڑی میں بیٹھتا ہوا عفان سے بولا، ارسل نیازی کے متعلق آپ کو ایک ایک انفارمیشن دینے کے باوجود ایک بہت بڑی خبر مجھ سے نہ جانے کیسے مس ہوگی، جو شاید میری نظروں کے سامنے سے بھی نہیں گزری۔ اسی کے متعلق بتانے کے لیے آپ کو بلا رہا ہوں۔ اس خبر سے آپ کا بھی بہت گہرا تعلق ہے، یہ سمجھ لیں کہ میں یعقوب نیازی کی گرل فرینڈ کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عفان تھوڑا رازدارانہ انداز میں تھوڑا سا گھبرائے لہجے میں بولا، چلو ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں تمہارے پاس۔ بہرام نے عفان کو بول کر موبائل ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا عفان کی بات کو سوچنے لگا، یعقوب نیازی کی گرل فرینڈ، میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے اس خبر سے؟ بہرام عفان کی باتوں پر غور کرتا ہوا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ یعقوب، آپ بلیو کریں مجھ پر، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں کسی طرح سے بوبی کے متعلق اس آدمی سے پتہ لگا لوں، مگر آپ یقین کریں یہ آدمی آپ کی پہنچ سے زیادہ شاطر اور چالاک ہے۔ فلیٹ میں چھپے ہوئے کیمرے جگہ جگہ نصب تھے۔ اینجل کو یعقوب نیازی سے بات کرنے کے لیے اب واش روم میں موبائل لے کر جانا پڑتا۔ یعقوب نیازی کے بلانے پر بھی وہ بہرام کو اپنے انکل کی طبیعت خرابی کا بول کر 10 دن پہلے اس کے فلیٹ سے باہر نکلی تھی، اور مسلسل 2 راتیں یعقوب نیازی کو خوش اور مطمئن کرنے کے بعد یعقوب نیازی نے اسے واپس جانے کی اجازت دی تھی۔ یہ کام تم سے نہیں ہونے والا سویٹ ہارٹ، اپنے بھائی کے متعلق میں کسی دوسرے ذریعے سے معلومات حاصل کر لوں گا۔ بیکار ہی میں نے تمہیں اے سی پی کا بستر گرم کرنے پر لگا دیا، اور یہی کام تم پوری خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہوگی، ہے نا؟ یعقوب نیازی کی بات جیسے اینجل کے منہ پر تھپڑ کی طرح پڑی، مگر وہ ضبط کرتی ہوئی بولنے لگی، ایسا نہیں ہے یعقوب، میں بہت جلد بوبی کے متعلق پتہ لگا کر رہوں گی۔ اینجل کو اپنی بولی ہوئی بات پر خود بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ بہرام اسے ان ساری چیزوں سے دور رکھتا تھا، یہاں تک کہ اسے بہرام کا لیپ ٹاپ یوز کرنے کی پرمیشن نہیں تھی، اور اب تو وہ دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ بھی چینج کر چکا تھا۔ منع کر رہا ہوں میں تمہیں، اب کوئی ضرورت نہیں اس مسئلے میں پڑنے کی، تم صرف میرا دل خوش کرو۔ بھائی کا بھائی پر اتنا تو حق ہوتا ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی کھیل سے اپنا دل بہلا سکے۔ آج رات تم دوبارہ میرے فارم ہاؤس پر آ رہی ہو، وہ بھی پورے 1 ہفتے کے لیے۔ 3 دن تک تم شیخ یامین کا دل خوش کرو گی تاکہ دبئی والا کانٹریکٹ شیخ مجھ کو دے، اور باقی کی 4 راتیں تم میرے بستر پر گزارو گی۔ وہ کیا ہے نا، پچھلی بار صحیح سے دل نہیں بھرا تھا میرا، اور اس اے سی پی کی عزت کو اپنے بستر پر دیکھ کر سکون بھی ملتا ہے مجھے۔ یعقوب نیازی کی بات سن کر اینجل پریشان ہو گئی۔ یعقوب نیازی انکار سننے کا عادی نہیں تھا۔ 1 ہفتے کے لیے وہ بہرام سے کیا بہانہ کر کے یعقوب نیازی کے پاس جاتی؟ اپنی یونیورسٹی میں وہ بوبی کے کہنے پر ڈرگس یونیورسٹی کے دوسرے اسٹوڈنٹس کو سپلائی کرتی۔ بوبی کے بلانے پر وہ کبھی کبھار ہاسٹل کی بجائے اپنی راتیں بھی اس کے پاس گزارتی، لیکن بوبی کی گرفتاری پر اینجل ٹینشن میں آ گئی، کہیں پولیس کے ہاتھوں وہ بھی نہ پکڑی جائے۔ اسی ڈر کی وجہ سے اسے یعقوب نیازی سے ملنا پڑا۔ یعقوب نیازی نے اسے یقین دلایا وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، بس بدلے میں جب جب یعقوب نیازی چاہے گا اسے یعقوب نیازی کی رات کو رنگین بنا کر
اس کا دل خوش کرنا پڑے گا، جیسے وہ پہلے اس کے بھائی کا دل خوش کرتی تھی۔ پہلی بار یعقوب نیازی جیسے بوڑھے شخص کے ساتھ رات گزار کر وہ بہت رہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ عادی ہو گئی۔ یعقوب نیازی کے پلان کے مطابق اس نے بہرام سے دوستی کی، پھر بعد میں شادی بھی، لیکن بہرام کی قربت ایسی ہوتی جو تھوڑی دیر کے لیے اسے اس کے برے ماضی سے غافل کر دیتی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کاش بہرام اسے بوبی سے پہلے ہی مل چکا ہوتا۔ اب یعقوب نیازی اسے اپنے مطلب کے لیے بھی استعمال کر رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی کو کیش کروانے کے لیے نہ جانے وہ اسے کس شیخ کے پاس پھینکتا۔ کیا تھی اس کی زندگی، اور وہ خود کیا بن چکی تھی، مردوں کی بھوک مٹانے کا ذریعہ۔ وہ چاہ کر بھی بہرام کو اپنی اصلیت نہیں بتا سکتی تھی۔ ایک ماہ بہرام کے ساتھ گزارنے پر اسے بہرام کی طبیعت کا بھی اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اس کو کسی صورت معاف نہیں کرتا۔ شاید اسے خاموشی سے یعقوب نیازی اور بہرام عباسی سے دور کہیں چلے جانا چاہیے تھا، یہی اس کے لیے ٹھیک رہتا۔ اس کے گھر پہنچنے پر ہمیشہ کی طرح اینجل نے فلیٹ کا دروازہ کھولا، ویسے ہی چہرے پر حسین مسکراہٹ سجائے وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ بہرام بغیر مسکرائے فلیٹ میں داخل ہوا اور دروازے کو اچھی طرح لاک کرنے لگا۔ آج جو کچھ عرفان سے اینجل کے بارے میں معلوم ہوا، اسے اس وقت اپنی بیوی کی اس مسکراہٹ سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ 10 دن پہلے اس کی بیوی یعقوب نیازی کے فارم ہاؤس پر اس کی عزت کا جنازہ نکال کر آ رہی تھی۔ جو شرمناک تصویریں عرفان نے اس کی بیوی اور یعقوب نیازی کی اس کے سامنے رکھی تھی، اس وقت شرمندگی کے مارے بہرام کا مرنے کا دل چاہا تھا۔ عفان خود بھی بہرام کے تاثرات دیکھ کر سخت شرمندہ ہوا تھا، مگر ان سب باتوں کا بہرام کے علم میں ہونا بھی ضروری تھا تاکہ بہرام آگے جا کر کوئی نقصان نہیں اٹھا سکے۔ وہ آہستہ آہستہ بہرام کو اینجل کے بارے میں سب بتاتا چلا گیا، جسے سن کر بہرام کے بس رونے کی کسر باقی بچی تھی۔ 2 بھائیوں کی استعمال شدہ لڑکی اس کی بیوی، آج پھر موڈ آف ہے تمہارا؟ کیا پھر کسی مجرم کو سزا دے کر آ رہے ہو؟ اینجل اس کے خراب موڈ کا اندازہ بہرام کے چہرے کے تاثرات سے لگا چکی تھی، جب بھی بہرام سے پوچھنے لگی، سزا دے کر نہیں آ رہا بلکہ سزا دینے والا ہوں، وہ بھی سخت سے سخت۔ بہرام اینجل کا چہرہ دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا اور اپنی کیپ اور سٹک ٹیبل پر رکھنے لگا۔ ایک تو تمہاری یہ سخت طبیعت سے میں بہت پریشان ہوں۔ کبھی کبھی تمہارا رویہ میرے ساتھ کتنا سخت ہو جاتا ہے تمہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا ہوگا۔ اینجل بہرام کے قریب آ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو بہرام نے فوراً اس کے ہاتھ اپنے سینے سے جھٹک کر دور کیے۔ مجھے اپنی اس وردی سے بہت محبت ہے، اسے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھو کر میلا مت کرو۔ بہرام کے لہجے میں ایسی حقارت تھی کہ پل بھر کے لیے اینجل سناٹے میں آ گئی۔ کیا کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ اینجل بہرام کے سامنے کھڑی ہو کر اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھنے لگی۔ مجھ سے شادی سے پہلے کتنی راتیں یعقوب نیازی کے بستر پر اس کے ساتھ گزار چکی ہو؟ بہرام کے پوچھے گئے سوال پر لمحہ بھر لگاتار اینجل کا رنگ فک ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے گھبراہٹ اور اپنی اڑی رنگت پر قابو پا لیا۔ کیا فضول بکواس کر رہے ہو تم؟ کون یعقوب نیازی؟ اتنی گھٹیا بات اپنی بیوی سے کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اگر اس کو کہیں سے بھنک لگی تو اینجل نے اپنی طرف سے بھرپور اداکاری کرتے ہوئے بہرام کو شرمندہ کرنا چاہا، مگر بہرام نے جوابی کارروائی منہ سے کرنا ضروری نہیں سمجھی۔ اس نے سخت ہاتھ کا ایک جاندار تماچا اینجل کے گال پر رسید کیا، جس سے وہ چاہ کر بھی خود کو سنبھال نہیں پائی اور فرش پر جا گری۔ بہرام نے مٹھیوں میں اس کے بالوں کو بھر کر اٹھایا اور اپنے سامنے دوبارہ کھڑا کیا۔ تم ایک بد کردار بد چلن لڑکی ہو، کہہ دو کہ میں تمہارے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں، بول دو کہ تم یعقوب نیازی کی رکھیل نہیں ہو۔ بہرام کے تھپڑ سے اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، جس سے خون رسنے لگا۔ وہ اینجل کے بالوں کو مٹھیوں میں پکڑے اس سے پوچھنے لگا کہ بہرام کے خطرناک تیور دیکھ کر اینجل بری طرح خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اگر وہ سچ بولتی تو بہرام اس کی جان لے لیتا، اور اگر وہ جھوٹ بولتی تو بہرام تب بھی اس کا حشر بگاڑ دیتا۔ آج وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ بہرام، اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں تم سے بوبی کے متعلق معلومات۔ اس سے پہلے اینجل اپنی صفائی میں کچھ کہتی غصے کی شدت سے بہرام نے اس کا سر سامنے دیوار پر نصب آئینے پر مار ڈالا، جس سے شیشے میں لاتعداد دراڑیں پڑ گئی اور اینجل کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگی۔ اس کے ماتھے، گال اور تھوڑی سے خون نکلنے لگا۔ وہ روتی ہوئی ڈر کے مارے کمرے سے بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے بہرام نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ آج اپنی بیوی کا معصوم چہرہ دیکھ کر بہرام کو اس کی حالت پر بالکل ترس نہیں آ رہا تھا۔ پیار تو بہت دور کی بات، آج بہرام کو اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک استعمال شدہ لڑکی کو وہ اپنی عزت بنا چکا تھا، ایسی لڑکی جس نے کسی دوسرے غیر مرد سے ناجائز تعلقات قائم کر کے اس کے اعتبار اور جذبات کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے بہرام کا خون کھولنے لگا۔ مجرموں کو وہ کبھی نہیں بخشتا تھا۔ اس کے سامنے موجود یہ لڑکی اب اس کی بیوی نہیں بلکہ ایک مجرم تھی۔ بہرام، نہیں، پلیز مجھے معاف کر دو، تم تو مجھ سے پیار کرتے ہو۔ اپنی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بہرام کو دیکھ کر اینجل پیچھے سے رکھتی ہوئی بہرام سے بولی، ساتھ اس نے خوف سے بہرام کے ساتھ سامنے اپنے ہاتھ بھی جوڑ دیے۔
بے رحم کا مطلب جانتی ہو تم انجل؟ بہرام اس پر ترس کھائے بغیر قدم بڑھاتا ہوا انجل کے قریب آتا اسے پوچھنے لگا۔ یعقوب نیازی اور بوبی دل ہی دل میں اس پر کس قدر ہنستے ہوں گے۔ بہرام کا دل چاہا اس لڑکی کے جسم کے ٹکڑے کر دے۔ نہیں نہیں بہرام، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پلیز میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ انجل کے نزدیک آیا تو کانپتی ہوئی آواز میں وہ گڑ گڑاتی ہوئی بہرام سے معافی مانگنے لگی، مگر اگلے ہی پل انجل نے بہرام کے گن ہولسٹر سے ریوالور باہر نکالا، پوری طاقت سے بہرام کو پیچھے دھکیلا۔ بے رحم کا مطلب جانتی ہو تم؟ یہ بھی بہرام اباسی ہونٹوں سے رستا ہوا خون اپنی ہتھیلی کے پور سے صاف کرتی ہوئی اور ریوالور کا رخ بہرام کی طرف کرتے الٹا بہرام سے پوچھنے لگی، جس پر بہرام استہزائیہ مسکرایا۔ بے رحم، آہستہ آواز میں بولتا ہوا اچانک سے اس نے ہوا میں لات اونچی کر کے گھمائی جو ریوالور پر لگی اور ریوالور دور جا گری۔ اس سے پہلے وہ انجل کا دوسرا عمل دیکھتا اس نے انجل کا سر زور سے دیوار پر مارا، جس سے وہ چکرا کر نیچے زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہاتھ کھولو میرے، ورنہ میں کھانا کیسے کھاؤں گی؟ آج دوسرا دن بھی گزر گیا تھا، اسے بہرام کے قید میں گزرے۔ انجل کو ہوش آیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بندھا ہوا پایا۔ اس کے پاؤں میں ایک لمبی سی زنجیر ڈالی ہوئی تھی جس سے وہ صرف واش روم تک ہی جا سکتی تھی۔ واش روم میں بھی کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس سے وہ اپنا بچاؤ کر سکتی۔ مہینے بھر سے اس نے اپنے شوہر کو محبت بھرے روم میں دیکھا تھا، لیکن کل سے وہ جس روم میں اس کے سامنے نظر آ رہا تھا، گویا اس نے صفاقی اور بے رحمی کی حد ہی کر دی تھی۔ بہرام جو چاولوں سے بھری پلیٹ انجل کے سامنے بیڈ پر رکھ کر کمرے سے باہر جانے لگا تھا، انجل کی بات نے اس کے قدم روک لیے۔ بہرام خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جس پر کل سے شرمندگی اور پشیمانی جیسی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ ایک ماں سے اسے اس چہرے سے دلی اور جذباتی وابستگی سی ہو چکی تھی۔ آج اسے اس چہرے پر تھوکنے کا دل چاہ رہا تھا۔ کھانا میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتا ڈارلنگ، کل سے ہم دونوں کے بیچ کوئی پیار محبت والا سین بھی تو نہیں ہوا؟ تم کل سے کافی مس کر رہی ہوگی میرے پیار والے سروپ کو، ہے نا؟ بہرام اسے بولتا ہوا انجل کے پاس آنے لگا تو انجل اس کے تیور دیکھ کر ڈر گئی۔ جس وقت پیار بھرے ہرگز نہیں تھے۔ نہیں، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، پلیز دور چلے جاؤ مجھ سے۔ بیڈ کی جس سمت سے بہرام انجل کے پاس آنے لگا اس کے مخالف سمت سے انجل بہرام سے ڈر کے بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہرام نے بیڈ سے بندھی ہوئی زنجیر اپنی جانب کھینچی تو انجل روتی ہوئی اس کے پاس کھسکتی ہوئی خود ہی چلی آئی۔ وہ بہرام سے اپنے ہاتھ کھولنے کا کہہ کر پچھتائی تھی۔ کیا ہوا بی بی؟ تم تو مجھ سے ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہیں ابھی مار ڈالوں گا۔ یہ ایس پی بہت بے رحم ہے، اپنے مجرموں کو اتنی آسان موت نہیں دیتا۔ وہ جو تمہارا پہلا عاشق تھا بوبی، اس کا حال دیکھنا چاہو گی؟ آج کیا کیا ہے میں نے اس کے ساتھ؟ بہرام اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو کانوں سے پیچھے کرتا ہوا پیار سے انجل سے پوچھنے لگا، اور پھر اپنے پاکٹ سے موبائل نکالا کر اس کے سامنے وہ ویڈیو آن کی جس میں خود بوبی کو بری طرح درگت بنا رہا تھا، اور بوبی درد اور تکلیف کے مارے بری طرح چیخیں مار رہا تھا۔ انجل نے ڈر کے مارے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے اپنے عاشق کے کتے جیسی حالت دیکھ کر؟ اس سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا میں تمہارا اور تمہارے اس دلال یعقوب نیازی کا۔ بہرام جبڑوں سے انجل کا منہ دبوچے سے پیار بھرے لہجے میں بولا، لیکن اس کی آنکھوں سے حد سے زیادہ صفاقی چھلک رہی تھی۔ ویسے تم سے ایک بات جاننا چاہوں گا، تمہیں تھوڑا سا عجیب سا نہیں لگتا تھا یوں کبھی میرے ساتھ، کبھی میرے بستر پر، کبھی یعقوب نیازی کے ساتھ اس کے بستر پر؟ بہرام نے بولتے ہوئے اس کا منہ زور سے دوسری طرف جھٹکا۔ بہرام پلیز مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی پر گلٹی ہوں، انجل نے بہت مشکلوں سے روتے ہوئے بہرام سے کہا تو بہرام نے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کیا۔ صرف گلٹی؟ تمہیں تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے تھا کسی غیر مرد کے بستر پر میری عزت کو نیلام کرتے وقت۔ بہرام غصے میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، جو وہ کل کافی حد تک بگاڑ چکا تھا۔ اب وہ خاموشی سے انجل کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ انجل نے خوف سے رچنا شروع کر دیا۔ یعقوب نیازی کے ساتھ تمہاری بغیر کپڑوں کی تصویریں دیکھ کر معلوم ہے میرا دل کیا گیا کہ میں اپنے ریوالور سے خود کو شوٹ کر ڈالوں۔ کل مجھے دنیا کے ان تمام مردوں پر عشق محسوس ہوا جن کی بیویاں اپنی عزت کو اپنے شوہر کی عزت سمجھتی ہیں اور اپنے جسم کو اپنے شوہر کی مانت سمجھ کر اس میں خیانت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے تم سے پہلے کبھی کسی دوسری عورت کو استعمال نہیں کیا، پھر بھی میرے نصیب میں تم جیسی غلیظ عورت لکھی تھی۔ کل میں اللہ سے اپنا وہ گناہ جاننا چاہا جس کے بدلے تمہیں میری زندگی میں بھیجا گیا۔ بولتے ہوئے بہرام کے چہرے پر خود بھی تکلیف دہ تاثرات نمایاں ہونے لگے، جبکہ انجل ویسے ہی روئے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بور کر رہی ہیں تمہیں میری باتیں؟ وہ تو کریں گی میری جان، اگر تم اچھے کردار کی لڑکی ہوتی تو ان باتوں کو سمجھ سکتی۔ خیر جانے دو، چلو تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ بہرام نے انجل سے بولتے ہوئے چاولوں سے بھری پلیٹ دوبارہ بیڈ پر اس کے سامنے رکھ دی۔
और अपनी मुट्ठी में चावल भरकर वो एंजल के मुंह में ठूसने लगा, जिससे एंजल को ज़ोरदार फंदा लगा और खांसते हुए उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। मगर मेहराम ने उसको पानी देने की बजाय मुट्ठी में उसके बालों को जकड़कर उसका सर चावलों से भरी प्लेट में डाल दिया। चेहरे पर अचानक होने वाली जलन से एंजल बुरी तरह चीखने लगी। वैसे ही बाहर डोरबेल की आवाज़ पर बहराम दरवाज़ा खोलने चला गया, ये चेक किए बगैर कि इस वक्त उसके फ्लैट में कौन आ सकता है। उसे याद पड़ता था जब वो दरवाज़ा खोलने के लिए गया था, किसी ने कोई भारी चीज़ उसके सर पर मारी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। होश आने के साथ उसने अपने आप को सोफे पर बैठा पाया। सबसे पहली नज़र उसकी एंजल के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी, जिसके हाथ पांव खोलकर उसे आज़ाद कर दिया था। बहराम को होश में आता देखकर एंजल चलती हुई सामने सोफे पर यकूब नियाज़ी के पास जा बैठी। यकूब नियाज़ी ने एंजल के शाने पर अपने बाजू फैलाते हुए अपने मज़ीद करीब किया तो एंजल आंख दबाती हुई बहराम को देखने लगी। अपने फ्लैट में यकूब नियाज़ी को उसके 2 गार्ड्स के साथ देखकर बहराम का खून खोल उठा। मैं तुमसे ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा एसीपी बहराम अब्बासी, मुझे सिर्फ मेरे भाई के बारे में बता दो। मैं वादा करता हूँ यहाँ से जाते जाते तुम्हारी जान बख्श दूँगा। यकूब नियाज़ी हाथ में मौजूद पिस्तौल सामने टेबल पर रखता हुआ सुलझ अंदाज में बोला। बहराम सामने दीवार पर घड़ी में वक्त देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसके फ्लैट पर मेहरान को आ जाना था। आज ही मार डाला मैंने तुम्हारे भाई को, कुत्ते जैसी मौत नसीब हुई है उसे। अपनी रखेल को उठाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुमसे ज़्यादा बगैरत दलाल मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा, जो अपनी रखेल को। यकूब नियाज़ी को एंजल के इतना करीब बेतकल्लुफ़ से बैठा देखकर बहराम का दिल चाहा वो इन दोनों को जान से मार डाले और गुस्से की शिद्दत से वैसा कर डालता, क्योंकि जिस सोफे पर वो बैठा था वहीं एक मिनी साइज़ की पिस्टल भी छुपी हुई थी। इससे पहले वो पिस्टल निकालता, बहराम की बातों पर गुस्से में आकर एंजल ने टेबल पर यकूब नियाज़ी की रखी उस पिस्तौल उठाई और अचानक से बहराम पर फायर किया। एंजल के गुस्से भरे रद्द अमल पर जहाँ से यकूब नियाज़ी हैरत ज़दा हुआ था, वहीं बहराम को भी सदमा पहुँचा। उसकी आंखों के ऊपर चढ़ने को दी और गर्दन एक तरफ ढलक गई। ये क्या हमाकत की है तुमने बेवकूफ़ लड़की, मुझे मेरे भाई का पता कैसे चलेगा अब? यकूब नियाज़ी गुस्से की हालत में एंजल से बोला। चंद मिनट का खेल था जब गार्ड समेत उन दोनों की तवज्जो बहराम के ऊपर से हटी, जिसका फ़ायदा उठाते ही बहराम ने छुपी हुई पिस्टल निकाली और हवास खोने से पहले उसने पिस्टल से उस बेरहम का निशाना लिया, जिसकी बेवफाई साबित होने के बावजूद भी उसने अब तक उसकी सांसें नहीं छीनी थी। असजद, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? छुट्टी के वक्त हरम मस्जिद को अपने स्कूल से बाहर देखकर हैरत ज़दा होकर उससे पूछने लगी। वो बाइक पर बैठा हुआ उसके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। अरशद रूठे हुए लहजे में शिकवा भरी नज़रों से हरम का जर्द और बीमार चेहरा देखते हुए बोला तो हरम समझ गई कि वो क्या बात करने वाला है, इसलिए खामोशी से बिना कुछ बोले उसकी बाइक पर बैठ गई, क्योंकि जो बात इन दोनों के दरमियान होती वो घर पर सबकी मौजूदगी में होना नामुमकिन थी। मंगनी ख़त्म करने का क्यों कहा तुमने अपनी चाची को? वो जिस रेस्टोरेंट में हरम को लेकर आया था वहाँ रश न होने के बराबर था। वेटर जैसे ही जूस से भरे 2 गिलास रखकर वहाँ से गया, असजद हरम से पूछने लगा, निकी आपको बहुत पसंद करती है। हरम असजद की आंखों में देखे बगैर मेज़ की सतह को घूरती हुई आहिस्ता आवाज़ में बोली, और तुम? असजद के दूसरे सवाल पर एक नज़र हरम ने सर उठाकर असजद को देखा, फिर वापस अपना सर झुका लिया। वो आज उसकी आंखों में देखकर बात नहीं कर सकती थी। मेरी क्या हैसियत है भला? तमाम बड़े लोगों की खुशी इसी में है कि आपकी और निक्की की शादी हो जाए। हरम अपना दिल मजबूत करती हुई असजद को बताने लगी, क्योंकि जब से नुसरत चच्ची ने अपने घर वाली बात सबिया खाला के सामने की थी, तब से सबिया खाला भी निक्की को अपनी बहू बनाने की कोशिशों में लगी हुई थी। उसके पास तो ना ही माँ बाप थे और ना ही घर जैसी नेमत, मगर मेरी खुशी तुम्हारे साथ में है हरम, असजद बेबसी से बोला। हरम ने उसकी तरफ देखा तो नहीं था, मगर वो उसके लहजे में छुपी बेबसी महसूस कर सकती थी। निकी बहुत अच्छी लड़की है असजद, आप उसके साथ बहुत खुश रहेंगे। हरम अपना दिल बड़ा करते हुए उसे समझाने लगी। वो अपने सब पर खुद भी हैरान थी। उसने अपने आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं आने दिया था। कमाल ज़ब्त का मुजाहरा किया था आज उसने। मैं इस लड़की के साथ खुश कैसे रहूँगा जिससे मेरा दिल नहीं मिलता? मैं जानता हूँ रिश्ते से इनकार तुमने खुद नहीं किया, ये हमारे बड़ों ने मिलकर तुम पर दबाव डाला है। हरम प्लीज़ तुम मेरा साथ दो तो सब ठीक हो जाएगा। अगर हम दोनों आज ही निकाह करने के बाद सब घर वालों को बताते हैं। असजद ने जो हरम से आगे बोलना चाहा तो हरम ने तड़प कर उसे देखा। असजद खामोश हो गया। मैं बहुत ज़्यादा बुज़दिल लड़की हूँ असजद, इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती, और इस तरह छुप कर निकाह करने के बाद क्या खाला खालू आपकी बहनों की नज़रों में मेरा वो मुकाम बरकरार रहेगा? आप खुद भी इस बात को बेहतर समझते हैं।
جیسا سب چاہ رہے ہیں مان جائیں، ضد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور آئندہ مجھ سے اس طرح ملنے اور بات کرنے سے گریز کیجیے گا۔ میرے پاس ایک عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آرا مسجد سے بولتے ہی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ارے یار لے جاؤ واپس اس یخنی کے باؤل کو، اب ٹھیک ہو گیا ہوں میں۔ بہرام بیزار سے لہجے میں یخنی سے لبالب بھرے پیالے کو دیکھ کر جیا سے بولا، جو پچھلی ایک ماہ سے اسے زبردستی یخنی پلائی جا رہی تھی۔ بہرام کی بات سن کر جیا بہرام کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی، میرے سامنے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، روزانہ کی طرح شرافت سے ساری یخنی ختم کرو۔ معلوم ہے یہ کتنی فائدہ مند ہے تمہارے لیے۔ اپنی روانگی سے پہلے میں تمہیں پہلے کی طرح حشاش بشاش، خوش باش اور صحت مند دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہرام کے نخرے تو اس نے شروع سے ہی برداشت نہیں کیے تھے، وہ ابھی بھی روزانہ کی طرح اس پر روب جماتی ہوئی بولی، جو اس کے منع کرنے کے باوجود لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ چکا تھا۔ تنقیدی نگاہ جیا نے لیپ ٹاپ پر ڈالی تو بہرام کو لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھنا پڑا۔ بہرام نے برا سا منہ بنایا، جس کی پرواہ کیے بغیر جیا نے اسے یخنی سے بھرا باؤل پکڑایا۔ اب میں پہلے کی طرح مکمل صحت مند ہو چکا ہوں، مگر پہلے کی طرح حشاش بشاش خوش باش ہو جاؤں ایسا شاید ہی ممکن ہو۔ بہرام نے پیالے میں چمچے گھماتے ہوئے بولا تو جیا اس کی بات سن کر بہرام کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بے فکر رہو، میں کینیڈا جانے سے پہلے تمہیں پہلے جیسا کر کے ہی جاؤں گی، جیا مسکراتی ہوئی بہرام سے بولی تو بہرام نے اس کو آنکھیں دکھائیں، اب تم دوبارہ وہی سیل سا ٹاپک لے کر مت بیٹھ جانا کہ دوبارہ گھر بسا لو، شادی کر لو، توبہ کر لی ہے میں نے اس کام سے۔ اب بہرام جانتا تھا جیا ایسا ہی کچھ بولے گی، اس لیے وہ پہلے اس کو ٹوکتا ہوا بولا، کیوں، کیا تمہاری زندگی میں ابھی بھی وہ بے شرم لڑکی اہمیت رکھتی ہے جس کے غم میں مبتلا ہو کر تم دوبارہ اپنی نئی زندگی شروع نہیں کر سکتے ہو؟ جیا کو جیسے آج پھر موقع مل گیا تھا بہرام کا دوبارہ برین واش کرنے کا، ویسے بھی یہ کام ضروری تھا اس کی روانگی سے پہلے۔ تم جانتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی اہمیت اسی دن کھو چکی تھی جب اس کا کسی غیر مرد کے ساتھ ریلیشن کا پتہ چلا تھا مجھے، لیکن اب ہسبینڈ وائف کے تعلق سے ڈر گیا ہوں میں، اعتبار اٹھ گیا ہے میرا اس رشتے سے۔ بہرام اپنے دل میں چھپی ہوئی بات جیا سے شیئر کرتا ہوا بولا، ویسے بھی وہ شروع سے ہی اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات جیا سے شیئر کرتا تھا، اور جیا نے شروع سے ہی اس کے ہر معاملے میں اپنی چلائی تھی اور بہرام نے ہر معاملے میں اس کی سنی بھی تھی، لیکن اینجل سے ملنا اور شادی کرنا زندگی میں پہلا اس کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا جو بہت غلط ثابت ہوا۔ پھر تم نے وہی عجیب سی باتیں شروع کر دی بہرام، اگر ایک لڑکی نے تمہاری زندگی میں آ کر تمہیں چیٹ کیا ہے تو کیا ضروری ہے ہر لڑکی ویسی ہی ہوگی؟ ایسا ہر دفعہ نہیں ہوتا۔ جیا بہرام کی عقل پر ماتم کرتی ہوئے بولی، یقیناً ایک ماہ کی میرڈ لائف نے اس کے چھوٹے بھائی پر اچھے اثرات مرتب نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے وہ بری طرح مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ مجھے یا تمہیں کیا معلوم کسی دوسری لڑکی کے کردار کے بارے میں، کوئی کسی کے کردار کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا۔ بہرام نے بولتے ہوئے یخنی سے بھرا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، اسے پہلے بھی یخنی میں دلچسپی نہیں تھی، اب تو اور زیادہ اس کا دل اکتانے لگا۔ جو لڑکی میں نے پسند کی ہے وہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے پرفیکٹ ہے، بالکل سیدھی سادی سی، بھولی بھالی سی اور بہت پیاری سی۔ ویسے تو میں اس سے ملی ہوں اور رشتہ وغیرہ بھی طے کر دیا ہے، لیکن ہم دونوں کل اس کے گھر جائیں گے تو تم دیکھ لینا اسے، جو باتیں پوچھنا ہو پوچھ لینا، اوکے؟ بہرام میں جانے سے پہلے تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیا نے کتنے آرام سے اس کے سر پر بم دے مارا تھا، وہ آنکھیں نکالتا ہوا جیا کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ واٹ ڈو یو مین، تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تم نے میرے لیے لڑکی دیکھی، اس کو پسند کر کے رشتہ بھی طے کر دیا؟ جیا پلیز یار، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شادی جیسے جھنجھڑ میں دوبارہ پڑنے کا۔ اس خبر کو سنا کر وہ بہرام کو اچھا خاصا موڈ خراب کر چکی تھی، لیکن بہرام بھی اچھی طرح جانتا تھا اس کی بہن جو اپنے دل میں ٹھان کر بیٹھ جائے وہ کر کے ہی دم لیتی ہے۔ فضول کی باتیں مت کرو بہرام، اپنی مرضی سے اپنی پسند کی شادی کر کے دیکھ لی ہے نا تم نے، اب تم وہی کرو گے جیسا میں چاہوں گی۔ میں واپس کینیڈا جانے سے پہلے تمہاری طرف سے مطمئن ہو کر یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ بہرام ہمیشہ سے اس کی ہر بات مانتا آیا تھا، اور واپس جانے سے پہلے وہ چاہتی تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی کا گھر بسا کر یہاں سے جائے، ورنہ تو وہ سالوں تک اس فیز سے باہر نہیں نکل پاتا کہ اس کی بیوی نے اس کو دھوکہ دیا تھا۔ ابھی تم اپنے سے 3 سال بڑے ہونے کا رعب چلا رہی ہو مجھ پر، میری شادی کے وقت تو اپنی مجبوریاں کا رونا رو کر آ بھی نہیں سکی تھی۔ بہرام اس پر زور کرتا ہوا بولا، جس پر جیا نے اس کے بازو پر بیڈ پر رکھا ہوا کشن مارا۔ میرے سامنے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس وقت میرے حالات کا اچھی طرح معلوم تھا۔ مبشر کا کتنا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اوپر سے مبشر کی مدد کی دیکھ بھال بھی میں ہی کرتی تھی، اور دونوں بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے۔
یہ میری وہ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے میں بے بس ہو چکی تھی اور تمہارے لیے وقت نکال کر پاکستان نہیں آ سکی تھی۔ اس لیے آپ فضول کے تانے بازی سے گریز کرو، نہیں تو پھر میں بھی شکوے پر اتر آؤں گی۔ کون سا تم نے اپنی شادی کی تصویریں مجھے بھجوائیں یا اس اینجل سے اپنی بڑی بہن کا تعارف کروایا؟ کبھی چہرہ تک نہیں دکھایا تم نے اپنی پہلی بیوی کا مجھے۔ جیا نہ چاہتے ہوئے بھی بہرام کی بات پر شکوہ کر گئی۔ فیس بک پر وہ جتنا ایکٹیو رہتی تھی بہرام اتنا ہی کم یوز کرتا تھا۔ پرسنلی تصویریں بنوانا اسے زیادہ پسند نہیں تھا اور اتفاق ایسا ہوا کہ جتنی بار بھی جیا نے اینجل کو دیکھنے کی فرمائش کی تو بہرام نے پہلے اس کے پاکستان آنے کی شرط رکھ دی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کیا کرتی، اس نے تو مجھے ہی کسی کے سامنے شکل دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ بولتے ہوئے بہرام کے لہجے میں تلخی گھل گئی، جسے دیکھ کر جیا افسوس کرنے لگی۔ وہ یخنی کا باؤل اٹھاتی ہوئے بولی، بھول جاؤ بہرام اس بیکار سی لڑکی کو، چلو ہم دونوں حرم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ معلوم ہے حرم بہت پیاری لڑکی ہے، فرحانہ آنٹی نے مجھے بہت ساری لڑکیاں دکھائی تھیں مگر مجھے تمہارے لیے ہر لحاظ سے حرم ہی پرفیکٹ لگی۔ دکھنے میں اتنی انوسینٹ، اتنی کیوٹ پیاری سی ہے کہ کیا بتاؤں۔ پرائیویٹ BS کیا ہوا ہے اس نے، اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے، عمر 20 سال ہے، تم سے 8-9 سال ہی چھوٹی ہوگی۔ فیملی میں بھی کوئی خاص بڑی نہیں، پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنے چچا چاچی کے ساتھ رہتی ہے۔ سیدھے سادھے اور بہت سمپل سے لوگ ہیں۔ میں نے تو صاف بول دیا ہمیں کوئی لمبا چوڑا جہیز تو چاہیے نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے بھائی کے پاس، بس آپ سے آپ کی بھتیجی چاہتے ہیں۔ اور میں نے انہیں یہ بھی بول دیا کہ نکاح کی تقریب ہم لوگ بھی سادگی سے چاہتے ہیں۔ جب تم کل حرم سے ملو گے تو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں تمہیں بہت پسند آئیں گی۔ جیا اسے حرم کے بارے میں بتانے کے ساتھ یخنی پلائی جا رہی تھی۔ وہ جیا کی باتوں کے ساتھ یخنی کے گھونٹ اپنے اندر تلخی سے اتار رہا تھا۔ ایک دم سے بہرام جیا کی آخری بات پر اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، معصوم چہرے اکثر دھوکہ دیتے ہیں، یہ تجربہ ہو چکا ہے مجھے۔ اگر وہ خوبصورت ہے، انوسینٹ ہے یا کیوٹ ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں کل تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہا۔ جو معاملات طے کرنے ہیں وہ تم اکیلے طے کرو، جو کرنا ہے وہ تم اکیلے کرو، مگر پلیز مجھے مت گھسیٹو بیچ میں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں جتنا بھی تمہیں انکار کر لوں تو میری شادی کروا کے ہی یہاں سے جاؤ گی۔ بہرام بیزار سے لہجے میں جیا سے بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ صبیہ آپا بتا رہی تھی آپ نے کہیں اور حرم کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ گھر آئی محلے کی خاتون سے چچی سے پوچھنے لگی۔ دوسرے کمرے میں بیٹھی حرم کو ان دونوں کی صاف آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی اس کے ہاتھ پر مہندی لگا کر گئی تھی، ہاں بھائی کہیں اور رشتہ بھی کر دیا ہے، اور کل تو ماشاءاللہ سے اس کی بارات بھی ہے، خیر سے نگی کی طرح وہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی خدا کے حکم سے۔ بھائی جو کوئی کچھ بھی کہتا ہے رہے، میں نے تو حرم کو نگی سے الگ نہیں سمجھا۔ جیسے ہی اس نے بولا مجھے اپنی خالہ ذاتی شادی نہیں کرنی، وہیں میں نے خاموشی سے حرم کی بجائے اپنی نگی کو بھی آ دیا۔ نگی کا تو تمہیں معلوم ہے اللہ میاں کی گائے ہے، مہینے بھر میں ہی صبیحہ کے پورے گھر کو اس نے ایسے سنبھال لیا کہ صبیحہ تو گن گاتے نہیں تھکتی میری نگی کے۔ اسے چچی اور بھی کچھ نگی کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، اور ادھر حرم تلخی سے مسکرانے لگی۔ اسے اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کافی بیزار کر رہی تھی، جو اس کے ہونے والی نند کے کہنے پر اسے لگائی گئی تھی۔ ایسے ہی سننے میں آیا کہ حرم کا ہونے والا شوہر پولیس والا ہے، اور پہلے سے شادی شدہ بھی۔ محلے کی خاتون کی آواز پر حرم کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ آئے ہائے بہن، کہاں سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ کیا شادی شدہ آدمی کو پکڑا دوں گی میں، جوان کنواری پھول جیسی نازک بچی کو؟ لوگ بھی دوسروں کی خوشیوں سے جل کر نہ جانے کیا کیا اول فول بکتے ہیں۔ پہلی بیوی مر چکی ہے اس بیچارے کی، کوئی بھرے پلنگ پر تھوڑی نہ بھیج رہی ہوں میں حرم کو، اور پولیس والے کی نوکری کر رہا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے اس کا، کسی ٹچے یا نکھٹو کو پلے نہیں باندھ رہی میں حرم کو۔ نظر چچی کی تپتی ہوئی آواز حرم کو سنائی دی۔ نکی کو استے سے شادی کے فوراً بعد ہی نہ جانے کہاں سے اس کا رشتہ آ گیا۔ اس کی ہونے والی نند پہلی نظر میں اس کو اپنے بھائی کے لیے پسند کر کے چلی گئی تھی، بلکہ وہ جلد سے جلد واپس اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے اس کی شادی اپنے بھائی سے کروانا چاہتی تھی۔ جیا نے ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ لڑکا 29 سال کا تھا، اچھی آمدنی، ذاتی کار، اچھے عہدے پر فائز، لیکن ہاں ذاتی طور پر اس کی بیوی مر چکی تھی۔ جیا نے جہیز کے نام پر ایک سکہ بھی لینے سے منع کر دیا تھا۔ اسے صرف اپنے بھائی کے لیے حرم چاہیے تھی، جو اس کے بھائی کو سنبھال سکے اور اس کے بھائی کی زندگی میں خوشیاں بھر سکے۔ البتہ جیا کے بھائی نے اسے اتنی بھی اہمیت نہیں دی تھی کہ وہ حرم کو ایک نظر بھی دیکھ لیتا یا کوئی دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دیتا۔ جیا نے ہی ہفتے بھر پہلے اپنے موبائل میں سے بہرام کی تصویر دکھائی تھی، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے جلدی سے موبائل واپس جیا کو دے دیا تھا۔
تصویر میں وہ شکل سے ہی کوئی مغرور سا انسان لگ رہا تھا، مگر قد کاٹ، نین نقش اور شکل و صورت میں وہ اسچر سے کہیں زیادہ اچھا تھا۔ ویسے نصرت آپا، اڑتے اڑتے میں نے تو یہ خبر بھی سنی ہے کہ وہ پولیس والا کافی غصیلا قسم کا مرد ہے، اور تو اور اس نے خود اپنی پہلی بیوی کو بھی مار ڈالا تھا۔ محلے کی خطبوں کے کمرے میں آتی آواز پر حرم کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی۔ اس بات کا تو حرم کو معلوم تھا، مگر اس نے پہلی بیوی کو خود مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر حرم کے دل بری طرح خوف سے لرزنے لگا۔ ارے بہن، یہ کون سی بات لے کر بیٹھ گئی ہو تم؟ آخر یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ سب بکواس کی تم سے کر کے گئے ہیں، اور تم یہاں آ کر ہمارا دماغ خراب کر رہی ہو؟ کل بچی کی شادی ہے اور تم ہو کہ کب سے الٹی سیدھی باتیں ہی ہاں کہیں جا رہی ہو۔ کوئی کام کی بات کرنی ہے تو بیٹھو یہاں پر، نہیں تو نکلو، شادی کا گھر ہے، ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ نصرت چچی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی رہی تھی اور وہ وحشت بھری نظروں سے مہندی سے سجے اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ پورا وجود اس کا زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔